تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو فیاض اور کرم کرنے والے ہے، جس نے انسان کے لیے آنکھ، کان اور دل بنایا اور اپنے بندوں کے لیے رزق نکالا۔ اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کرتے ہیں، اس کے لیے یکسوئی برتتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے رسول محمد پر۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار وہ ہے جو اپنی موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو ان آرزوں کے پیچھے لگا دے۔ اللہ کے بندو، ہم ان دنوں اللہ تعالیٰ کی فراوان نعمتوں اور وافر بھلائیوں میں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ہمارا آسمان بارش برسا رہا ہے، ہمارے درخت پھل دے رہے ہیں، اور ہماری زمین سبز و شاداب ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے اور اپنی بارش سے ہماری ساری زمین کو ڈھانپ لیا، چنانچہ بند وادیاں، نخلستان اور کنویں بھر گئے اور زمین سیراب ہو گئی۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے فضل و رحمت میں سے مزید عطا فرما، اس کا مالک تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے اللہ رحمت کی بارش برسنا، عذاب کی بارش نہ ڈھانے اور ڈوبونے والی بارش۔ مسلمانوں، دنیا آزمائشوں اور مشکلات کا گھر ہے، اور ہوش مند وہ ہے جو اپنے نفس اور دین کے لیے احتیاط برتے تاکہ فتنوں کا شکار نہ ہو اور ان سے نجات پائے۔ مخلوق میں سب سے بڑا فریب خوردہ وہ ہے جو دنیا اور اس کی جلدی ملنے والی چیز سے دھوکہ کھائے، اسے آخرت پر ترجیح دے اور آخرت کو چھوڑ کر اس پر راضی ہو جائے۔ لہذا جس نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا، اللہ کی روشنی سے روشنی حاصل کی اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وہ راہ راست پر آ گیا اور نجات پا گیا۔ اور جس نے اسباب گنوا دیے، نور سے اپنی آنکھیں بند رکھی اور صراط مستقیم سے دور رہا، اللہ کی پناہ، وہ گمراہ اور ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اس دنیا کے اندر انسان زندگی کے سمندر میں خیالات، افکار، وسوسوں، گمانوں، خواہشوں اور شہوتوں کی موجوں اور عوارض کے طوفانوں کے بیچ گوتے لگاتا ہے، اور وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اس کے افکار، وسوسوں اور خواہشوں کو اور ان عوارض کو پیدا کیا جو اسے گھیرے رہتے ہیں، وہ ذات اس سے غافل رہی، نہ اسے نظر انداز کیا بلکہ اسے عقل و بصیرت سے نوازا اور اس کے پاس رسول بھیجا، اس پر ایسا نظام اتارا جو اس زندگی کے سفر میں اس کی رہنمائی کرے، اور اس کے لیے ایسی رسی بڑھا دی ہے جو نجات کے کنارے سے ملی ہوئی ہے اور جس میں نہ ٹوٹنے والا مضبوط کڑا ہے۔ انسان ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹی ناؤ کی طرح ہے جسے موجیں اٹھاتی اور گراتی ہیں اور ہوائیں دائیں بائیں ہلاتی رہتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ہو جو اسے کنارے تک پہنچائے اور اس کی رہنمائی کرے۔ ضروری ہے کہ اس کا کوئی ماہر ناخدا ہو جو گزرگاہوں کو جانتا ہو اور اسے ساحل تک لے جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ بھول بھلیوں میں بھٹک جائے گا اور ڈوب جائے گا۔ اس مثال سے ہم اس دور کے دوہراپن اور اختلاف کو سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں علم زیادہ ہوا وہیں جہالت بھی پھیلی، جہاں دولت کی بہتات ہوئی وہیں غربت بھی بڑھی، جہاں طب نے ترقی کی وہیں بیماریاں بھی پھیلی، نظریات، صنعت کاریوں اور فلسفوں کا علم بڑھا، لیکن اس زندگی میں انسان کی ذمہ داری اور اس کا پیغام کیا ہے، اس سے لا علمی بھی بڑھی۔ اس لیے علم بغیر تقوی کے ہو گیا اور ہدایت پر نہیں رہا۔ چنانچہ علوم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا جن کے لیے انہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ انہیں پیدا کیا گیا تاکہ وہ اپنے خالق کی قدرت و وحدانیت کی دلیل اور انسان اور اس کے خالق کے بیچ رابطہ بنے۔ انہیں پیدا کیا گیا تاکہ انسان کو اپنے رب کی اطاعت میں مدد دیں، لیکن اس وقت علم اس سے دور ہے، الا ما شاء اللہ۔ آج بعض علوم کو
تباہ کاری اللہ کے دین سے روکنے اور کمزور کو غلام بنانے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کا سبب ہے ایمان سے علم کو جدا کرنا۔ تو یہ جہالت کب تک؟ اقتصاد کی ترقی ہوئی اور دولتوں کی بہتات ہوئی، مگر نفسوں میں کنجوسی و بخیلی بڑھ گئی، اور ان میں حرام و حلال طریقے سے اور حق و ناحق مال اکٹھا کرنے کا حرص بڑھ گیا۔ سمندر کا پانی پینے والا اس سے جتنا پیے گا اس کی پیاس اتنی بڑھے گی۔ کچھ لوگ سیاحتی سفر میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کسی فقیر کی غمخواری نہیں کرتے اور نہ کسی یتیم پر شفقت کرتے ہیں۔ اس کا سبب اسلامی نظام اور بھلائی سے لا علمی ہے۔ سنو، ہماری زندگی کا سب سے بڑا دوہراپن ہمارے دینی معاملے میں ہمارا دوہراپن ہے۔ ہمیں خیر کا علم ہے لیکن ہم وہی خیر انجام دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں شر کا علم ہے مگر ہم اسی شر سے بچتے ہیں جس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ہدایت کو جانتے ہیں لیکن ہم پوری ہدایت میں داخل نہیں ہوتے، ہم گمراہی کو جانتے ہیں مگر ہم پوری گمراہی سے نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر ہمارا اعتماد ایسے ہے جیسے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، تو اس نے یہ بھی بتایا کہ رحمت والے کون لوگ ہیں اور کون اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ امت مسلمہ، اللہ سے ڈرو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن عظیم میں برکت دے اور اس کی آیت اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچا۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں آپ کو اور خود کو اللہ عز و جل کے تقوی اور معروف طریقے سے ولی امر کی سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ یہ جان لیں کہ ایمان و تقوی زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلواتے ہیں اور نافرمانی و سرکشی، فتنہ اور ڈھیل کے طور پر ہر چیز کے دروازے کھولتی ہے۔ چنانچہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بات سے بہت زیادہ بچا جائے کہ امت میں نافرمانیاں پائی جائیں، لوگوں کے ہاتھوں میں جو نعمتیں ہیں ان سے غفلت نہ برتی جائے اور ان کا شکر ادا کیا جائے، اور کفار کے لیے جو ہر چیز کے دروازے کھولے گئے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ عزت و احترام اللہ کی اطاعت میں ہے اور ذلت و رسوائی اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ اس لیے آپ اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر قناعت کریں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بے رخی برتیں، اور یقین رکھیں کہ موت اور معاملات کو چلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کو معلوم نہیں کہ صبح و شام میں اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، اس لیے آپ اپنے بچاؤ کا سامان لے لیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے، اور اسے تول لیں قبل اس کے کہ آپ کو تولا جائے۔ آپ ہمارے نبی کریم پر بکثرت درود و سلام پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی معزز کتاب میں اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ اس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اے اللہ، تو درود و سلام، برکت و انعام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول پر جو تیری مخلوق میں چنیدہ ہیں، روشن چہرہ اور تابناک پیشانی والے ہیں اور جو محشر میں شافع مشفع ہیں۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا 4 خلفاء ائمہ حنفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اپنے نبی کے باقی صحابہ سے اور آپ کے پاک باز طاہر اہل بیت سے، تابعین سے اور تا قیامت ان لوگوں سے جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے کرم و احسان سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن عطا کر، ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مدد اور حفاظت کر، اپنی توجہ و دیکھ ریکھ سے ان کی دیکھ ریکھ کر اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور ان دونوں کو نیک و خیر مشیر عنایت کر۔ اے اللہ،
اور ان دونوں کو نیک و خیر خواہ مشیر عنایت کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو توفیق دے کہ تیری کتاب پر عمل کریں اور تیری شریعت کا حکم بنائیں۔ اے اللہ تو ہم سے مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلوں، آزمائشوں اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو دور کر۔ اے اللہ تو مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ، ان کے شیرازہ کو اکٹھا کر، ان کے صفوں کو متحد کر اور حق پر ان کے کلمے کو جمع کر یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کریں۔ ہماری آخری پکار ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔